بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جابر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں بھی اس لڑائی میں موجود تھا۔ جب حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا آواز ختم کر چکے تو سب سے پہلے رومیوں کے لشکر میں سے لڑائی کے لیے نستاروس بن رویبل، جو رومیوں میں ایک بہادر اور لوہے کا گویا ایک برج تھا، نکلا اور میدان میں آ کے اپنے حریف کو طلب کرنے لگے۔ حضرت دامس ابو الہول رضی اللہ عنہ فاتح حلب بنی ظریف کے غلام اس کی طرف چلے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، ایک نے دوسرے پر حملہ کیا۔ لڑائی کے شعلے بند ہوئے، مگر آپ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور آپ اس کے پیچھے اچل کر زمین پر آ گرے۔ نستاروس آپ کی طرف جھکا، آپ کو گرفتار کیا اور حقارت کے ساتھ کھینچتا ہوا اپنے خیمے کی طرف لے گیا اور اپنے آدمیوں کے سپرد کر کے پھر میدان میں آ گیا۔ الضحاک بن حسان طائی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑے۔ آپ صورت و شکل، درازی قد اور شہ سواری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بالکل مشابہ تھے۔ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو ایک رومی شخص جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چند لڑائی میں دیکھا، پہچانا تھا، آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ مسلمانوں کے وہی شہ سوار ہیں جنہوں نے ہمارے ممالک کو فتح، قلعوں کو مسخر، دلاوروں کو قتل اور حامیوں کو گرفتار کر کے رکھ دیا۔ سنتے ہی رومیوں کا ہر وہ شخص جو انطاکیہ کی جنگ میں موجود تھا آپ کی طرف دیکھنے لگا، اور حضرت ضحاک کو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ مشرکین کے ہجوم کی وجہ سے جو ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کے اشتیاق میں پیدا ہوا تھا، خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئی، منجمل دیگر خیموں کی۔ نستاروس کا خیمہ بھی سالم نہ رہا اور وہ اس کے تخت کے اوپر آ پڑا۔ فراشوں اور غلاموں کی دیکھ کر حواس باختہ ہوئے اور انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے کہ اگر نستاروس انہیں اس حالت میں دیکھ لے گا تو ہمیں قتل کر دے گا۔ لشکر کا چونکہ ہر آدمی نستاروس اور اس کے حریف کے دو ہاتھ دیکھنے اور ان کے فنون جنگ ملاحظہ کرنے کا متمنی تھا، اس لیے ان غلاموں کو ایسا کوئی آدمی نہ ملا جو خیمے کھڑے کرنے میں ان کا معاون و مددگار ہو۔ آخر ان تینوں فراشوں میں سے دو کی صلاح ہوئی کہ حضرت دامس ابو الہول کو کھول کر ان سے اس کام میں اعانت لی جائے گی۔ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، آپ اس خیمہ کے نصب کرانے میں ہماری ذرا مدد کیجیے، ہم پھر آپ کو اس طرح سے ہتھکڑیاں پہنا دیں گے، اور جب سردار نستاروس یہاں آئے گا ہم اس سے آپ کی رہائی کی سفارش کر دیں گے اور وہ آپ کو چھوڑ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں بہت بہتر۔ انہوں نے آپ کی ہتھکڑیاں کھول لی۔ آپ دفاتن ان دونوں کی طرف جھپٹے اور ایک کو دانے ہاتھ میں دوسرے کو بائیں ہاتھ میں لپک کے دبوچ لیا اور ایک کو دوسرے پردے دے مارنے لگے۔ ٹکرا کے ان دونوں کا دم نکل گیا تو آپ تیسرے کی طرف جھپٹے اور پکڑا کر اسے بھی انہی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک صندوق کے پاس آئے اور اسے کھولا تو اس میں نستاروس کے کپڑے رکھے ہوئے دیکھے۔ آپ نے انہیں پہن لیا اور پھر نستاروس کے ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیش قبض اور تلوار ہاتھ میں لی اور اپنی وضع کو بدل کر نصرانی عربوں کے لشکر کی طرف چلے۔ جبیلہ بن احمد اس کا بیٹا نیز اس کے قبیلے کے معزز اشخاص بادشاہ کے لشکر میں گئے ہوئے تھے اور یہاں کوئی نہیں تھا، البتہ جبیلہ بن احمد غسانی نے حازم بن یغوث کو اپنے تمام لشکر کا سالار بنا کر اس کو یہاں نگراں کر کے چھوڑ کر رکھا تھا۔ اب حازم بن یغوث کے پاس جا کر کھڑا ہو گئے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نستاروس اور ضحاک بن حسان رضی اللہ عنہ کے مابین برابر جنگ جاری رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے گھوڑوں تک کر چکناچور ہو گئے، مگر دونوں حریف اپنے دشمن پر غالب نہ آ سکے۔ آخر دونوں جدا ہوئے۔ نستاروس تک کر اس غرض سے کہ خیمہ میں جا کر استراحت و آرام کرے اپنے خیمہ کی طرف چلا، مگر اس کے قریب پہنچ کر خیمہ کو سرنگ اور فراشوں کو قتل پایا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہاں نہ دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کی کرتوت ہے۔ آخر جلتا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تمام باتوں سے مطلع کیا اور کہا، مسیح علیہ السلام کی قسم، یہ عرب پکے شیطان ہیں۔ لشکر کو جب حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیڑ کی خبر ہوئی تو جنبش میں آیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ ابھی تک ہمارے ہی لشکر میں معلوم ہوتا ہے، ہم نے اسے نکلتے یا بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نصرانی عربوں کا لشکر، کیونکہ ہم جن سے اس لیے اس میں چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے جب لشکر میں حرکت دی تو آپ فوراً سمجھ گئے، یہ میری ہی وجہ سے معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے چپکے سے تلوار نکالی اور حازم بن ابی یغوث کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ اس کا سر اس کے تن سے دور جا کر پڑا۔ نصرانی عرب آپ کی جرأت اور کام دیکھ کر مبہوت سے ہو گئے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو آپ کے قتل سے روک دیا اور وہ دہشت زدہ ہو کے رہ گئے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کی انان مسلمانوں کے لشکر کی طرف منعطف کر کے ڈیلی چھوڑ دی
اور گھوڑا ادھر سر پر پڑ گیا۔ مسلمان نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو تحلیل و تکبیر کے فرشگاب نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور اپنا تمام قصہ بیان کیا۔ اپنی دعا دی اور فرمایا خدا کرے کہ تمہارے ہاتھ نہ بہے۔ کہتے ہیں کہ جبلہ بن ایم غسانی کو جب اس کے چچیرے بھائی حازم بن ابی یغوث کے قتل کے متعلق معلوم ہوا تو اسے سخت غصہ آیا۔ بچہ کے پاس جا کے زمین بوس ہوا اور کہنے لگا، روم کے شہنشاہ، اب مجھ میں صبر کی طاقت باقی نہیں رہی، یہ عرب حد سے آگے بڑھ گئے اور اپنے قدر و مرتبہ کو بول کر آگے قدم رکھنے لگے ہیں اور ضرور ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ بادشاہ ابھی اجازت دینے ہی کو تاکہ مسلمانوں پر ایک متفقہ حملہ کر دیا جائے کہ اچانک کچھ آدمی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایھا الملک، فلنطوانوس بن وطیانوس بن ارمونیا والی رومۃ الکبریٰ مدائن جناب کی کمک کے لیے آیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ رومۃ الکبریٰ میں ایک بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا جس کا نام ابو صوفیہ تھا۔ اس میں تانبے کی ایک تصویر جس پر سونے کا کام تھا بنی ہوئی تھی۔ اس مکان کے سونے کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر ایک مدور عمارت تھی جس کے اوپر ایک آدمی کی شکل بنی ہوئی تھی، اور اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کی 7 تختیاں تھی کہ ہر سال میں یہ آدمی ایک تختی کو اس عمارت کے اوپر آفتاب کے مقابلے میں بلند کر دیتا تھا، اور اس مکان کا کاہن اس تختی کو دیکھ کر اسے اس اقلیم کے متعلق جو اس تختی سے مخصوص تھی حالات معلوم کر لیا کرتا تھا، کیونکہ ہر تختی اقالیم سبا میں سے ایک اقلیم کے ساتھ مخصوص تھی۔ اسی طرح 7 دروازوں کا حال تھا، اور اہل رومۃ الکبریٰ اس علم کے ذریعے سے ان کے متقدمین حکمان وضع کیا تھا تمام دنیا کے حالات گھر بیٹھے ہی معلوم کیا کرتے تھے۔ ان 7 دروازوں کے درمیان میں ایک اشد پہلو تانبے کا متعلق قبہ یعنی گنبد فتیل کے 8 متعلق ستونوں پر قائم کیا گیا تھا بنا ہوا تھا، جسے سیاہی اور سفیدی مائل ایک دیوار احاطہ کی ہوئی تھی۔ اس دیوار میں ایک بہت بڑا دروازہ قائم کیا گیا تھا، اور اس دروازے کے اوپر پتھر کی ایک صورت رکھی گئی تھی جو دیکھنے میں محض ایک سیاہ پتھر معلوم ہوتی تھی۔ جب اعتدال کا موسم اور زیتون کی فصل ہوتی تھی تو پتھر کی اس تصویر سے ایک سخت آواز سنائی دیتی تھی جو دنیا کے مشرق مغرب میں برابر یکساں سنائی دیتی تھی، اور وہ اس قدر ہولناک ہوتی تھی کہ اس کی کرختگی سے قریب ہو جاتا تھا کہ قلوب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آواز کے۔ اگلے روز دنیا کے ہر حصہ سے زراریز ایک قسم کا فرندہ ہے اڑ کر جن کے پاس 3 دانے زیتون کے ہوتے تھے 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں یہاں آتے تھے اور اس تصویر کے اوپر ان دانوں کو ڈال دیتے۔ برابر اس طرح ہوتا رہتا تھا حتیٰ کہ ان زیتون کے بیچوں سے وہ تمام گھر بھر جاتا تھا، اور ان سے وہاں کے آدمی زیتون کا اس قدر تیل حاصل کر لیتے تھے جس قدر کے انہیں سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی بڑے عالیشان مکان میں ایک اور مکان بنا ہوا تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا اور جسے رومۃ الکبریٰ کی بنیاد پڑی تھی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ جب والی رومۃ الکبریٰ فلنطوانوس نے ملک ہرقل کی کمک کا ارادہ کیا تو اسے لشکر وغیرہ کی رسد کے لیے خزانے کی ضرورت تھی۔ وہ اسے مقفل مکان کے پاس آئے اور اس کے کھولنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس مکان کے محتمم یا متولی احتماؤس نے ظہور سے کہا، ایھا الملک، اس مکان میں قفل پڑے ہوئے آج 700 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ نور مسیح سے 170 سال قبل اس میں یہ قفل پڑا تھا۔ آپ کے باپ دادا میں سے کسی شخص نے اس سے تعارض نہیں کیا۔ اس کنیسہ کا جو آج تک متولی ہوتا رہا، اس کی وصیت برابر یہی ہوتی رہی کہ اس مکان کو نہ کھولا جائے۔ اس لیے اگر جناب اپنے بیشتر حکماء اور بادشاہوں کی حکمت کو جس کی بنا انہوں نے ڈالی تھی کھول کر ضائع نہ کرے تو بہت بہتر ہے۔ اس شہر کی بنا آپ کے دادا نے ڈالی تھی اور مکان کی تاسیس بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ ان کا نام ارمونیہ تھا۔ طائس انہوں نے، جیسا کہ مجھے خبر پہنچی، اس شہر پر 300 برس حکومت کی اور اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اس مکان کو نہ کھولا جائے۔ پھر آپ کے باپ نے 370 سال سلطنت کی اور اپنے باپ کی طرح یہی وصیت کی کہ اس کو نہ کھولا جائے۔ 100 سال حکومت کرتے ہوئے آپ کو بھی گزر گئے۔ اتنی مدت کے بعد اپنے آبا و اجداد کی حکمت و دانائی اور تجسم و شر با کو کھول کر ضائع نہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ بادشاہ نے اس کے کھولنے میں اصرار کیا اور آخر کھول دیا۔ اس میں سوائے بیت المقدس اور بلاد شام کے نقش اور شاہان شام کی تصویروں کے اور کچھ نکلا بادشاہوں کی تعداد اور ہر ایک کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سب سے آخر میں لیتون یعنی ملک ہرقل کی تصویر اس حیات سے بنائی گئی تھی کہ گویا اس کتابوں کو جو اس کے سامنے معلق تھا اور جس پر یونانی زبان میں حسب ذیل مضمون لکھا ہوا تھا اور پڑھ رہا ہے۔ یہ طالب علم
تجھے چاہیے کہ تو ہمیشہ علم حاصل کرتا اور اسے بار بار پڑھتا رہے، کیونکہ جب متعلم کے کانوں میں علم کی نکات ہمیشہ پہنچتے رہے گی اور اس کے گوش رفاہوش بات کی باریکیوں سے سدا اشنا ہوتے رہے گی، تو اس کی قوت علم کے لیے ادیات کا باعث اور اس کے اندازی علم کے واسطے اعانت کا سبب ہوگا، اس لیے کہ تمام علوم کا استخراج اور استنباط عقل و قیاسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور قیاس علم میں کثرت ریاضت کرنے کے بدو حاصل نہیں ہوتا۔ علم دراصل تدبیر یعنی انجام کار معلوم کرنے کا نام ہے، اور تدبیر علم کے محل اور موضع کا نام، یعنی کہ ہر چیز اپنے محل میں اگر قرار پکڑتی ہے تو تعبیر اپنے محل میں یعنی علم میں سماتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہتی، یعنی آدمی بدو علم کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، اور علم عقل کے موازی اور محل کا اسم ہے۔ چنانچہ مشہور ہے ایک من علم رادئی من عقل باید، ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے، اور عقل علم کے تمام اشکال کی محتمل اور پورا کرنے والی ہے۔ ہم نے حکمت و دانائی اور اسرائیل خفیہ میں بات معلوم کی ہے کہ جب سے زمین میں ظلمت کا خیمہ نصب ہو جائے گا اور اس کے سائے میں چاروں طرف ضلالت کا اندھیرا چھا جائے گا تو عارضی قیامہ سے ہدایت کا ایک قمقمہ یعنی مصباح الہدایت روشن ہو کر اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے لگے گا، اور جہل کی اس تاریکی کو جس نے دنیا کے حس و ادراک پر ایک بہت بڑا پردہ ڈال رکھا تھا ہٹا کے ہر جگہ اپنی روشنی پہنچانے لگے گا، اور دراصل خدا کا ایک نور ہوگا جو چراغ ہدایت بن کے لوگوں کو اپنے دین میں ملا کر توحید ثانیہ کی طرف بلا لے گا، اور وہ درخود جشم کا مالک ہوگا جو دنیا کے تمام ادیان کو باطل کر دے گا۔ بادشاہ اس کی سال دعوت سے ضیق میں آ جائے گا، پہاڑ اور زمین اس کی آواز پر لبیک کہے گی، اور جب اس کے نور کا غلبہ دنیا کی ہر ظلمت قدم میں ہو جائے گا تو اس کی روح اس عالمی سبلے کو چھوڑ کر عالمی علوی اور روحانی کی طرف پرواز کر جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس کا جانشین ایک ایسا مطلع بلاد شخص ہوگا جس کا قلب نور صدق سے منور اور جس کا دل راستی اور صفائی سے معمور ہوگا۔ یہ شخص اس کی شریعت کو مضبوط اور ملت کو مستحکم کر دے گا۔ شام کو اس وقت جبکہ ایک سیاہ چشم والا شخص کے سر کو بگا دے گا، سخت مصیبت کا سامنا ہوگا، وہ آدمی ایسا ہوگا کہ میانہ قد رکھتا ہوگا، دبدبہ اور سول کا ہوگا، عدل اس کی صفت، حق کی پابندی اس کا ہنر، پیون کا کپڑا اس کا جبہ، اور درہ اس کی تلوار ہوگی۔ اس کے ایام حکومت میں بادشاہت تباہ ہو جائے گی، مقاصر نیس ہو جائے گی، اور دولت مفقود ہو جائے گی رضی اللہ عنہ۔ اس کی حکومت کا زمانہ ہوگا جب دیگر اس میں یہ حکمت کی تصویریں ہیں اور جنہوں نے نعمتوں کو گیر رکھا ہے بھولے گا۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے قلب میں حکمت راسخ ہو گئی اور جس کے خالص عقل کے توق میں حکمت کا چراغ روشن ہو گیا، حق کو پہچانا، اس کی پیروی کی اور باطل سے کنارہ کش رہا۔ کہتے ہیں کہ جب والی رحمت الکبریٰ نے کتبوں کی اس مضمون کو پڑھا تو تعجب سے ششدر رہ کر کھڑا گیا، پھر محتمم مکان سے کہنے لگا، بدر مہربان، اس حکمت و دانائی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ایو الملک، میں اس حکمت کے متعلق جو حکمان وضع کی اور اس علم کی بابت جو علماء نے ترتیب دیا کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ علم دراصل ایک بحری ذخار ہے کہ اس کے تہ تک سوائے ایک تجربہ کار غوطہ کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک ایسا آبدار جوہر ہے کہ اس کی قدر سوائے ایک قلب کے نور رکھنے والے جوہری کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے رائے میں ہرقل کی دولت حکومت کا زمانہ جاتا رہا، عرض سوریہ میں اس کی مملکت کے ستون گر پڑے اور اس کی بادشاہت استنبول یعنی قسطنطنیہ کی طرف بدل گئی۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہو حکیم رئیس نے اپنی معزز کتاب اصلاحوس یعنی جواہر الحکمت میں یہی بیان کیا ہے، اور جمیلہ دوسری اور باتوں کے اس میں لکھتا ہے کہ جب اس یتیم کا نور جو تمام مناس سے پاک و صاف ہوگا، جب علی فاران سے روشن ہوگا، تو اذہان اس کی حکمت کے نور سے منور ہو جائے گے، اور جو ظلمت اسمان جہل میں چاروں طرف مستول ہوگی وہ اس کے عزم و ارادے کی قوت سے علیحدہ ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کو حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، نیکی اور لطافت کے ہار پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے اور آسمان تک بلند ہو جائے گی۔ زمین الیا یعنی بیت المقدس پر ان کے ایک صحابی کے دبدبہ سے سختی آ جائے گی۔ وہ صحابی ہیبت کے مائل سے آراستہ عقل کے تاج سے مزین، زمین کی فتوحات کے فاتح اور سلاطین دنیا کی ذلیل کرنے والے ہوگے۔ عدل کی ترازو اور پیون در پیون کپڑا ان کا لباس ہوگا۔ ان کی زمان حکومت میں سلیب منکسر ہو جائے گی، گرجیں منہدم ہو جائے گی، قربانی کرنے کی جگہ دادا ہو جائے گی، فرمائی محمودیہ کے انڈرا ہوندے ہو جائے گی، اور کسی آدمی کو ان کے دبدبہ سے سوائے ان کی شریعت اور نبی کے اتباع کرنے کی نجات نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
انشاءاللہ آگے درس میں